20 رکعت تراویح پر گفتگو چل رہی تھی تو آپ کی خدمت میں سب سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک پر 2 حدیثیں پیش کی، جیسے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر الگ الگ پڑھے ہیں۔ اس یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے تراویح بھی پڑھی ہے اور جماعت بھی کرائی ہے۔ نمبر 2، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کے مبارک دور کا تذکرہ کیا اور اس پر دلائل پیش کیے کہ حضرات خلفائے راشدین اور دور خلافت راشدہ میں تراویح کا معمول 20 رکعت تھیں اور وتر الگ تھے۔ آج آپ کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، دیگر تابعین، ائمہ اربع، مشائخ کرام، امت کا اجماع، بلاد اسلامیہ، مختلف آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے جائیں گے تاکہ بات کھلے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا دور مبارک دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیام اللیل المروزی، صفحہ 157۔ عن زید بن وهب كان عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل، قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ 8ویں نمبر پر کلمہ پڑھ کے داخل ہونے والے، اسلام میں آنے والے صحابی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ آئے ایک عرصہ تک سمجھتے رہے کہ شاید یہ اہل بیت ہی کا فرد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ صحیح بخاری میں استخر القرآن من اربعۃ، صحابہ کرام میں سے بطور خاص ان 4 سے قرآن پڑھو۔ ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کون ہے؟ بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ میں مزید اس وقت ان کے حوالے پہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بطور خاص یہ شخص کی بنیاد ہے فقہ حنفی کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی جو سند ہے وہ مکمل عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ عینی نقل فرمائی ہے، باب فضل من قام رمضان۔ رواہ محمد بن نصر المروزی قال اخبرنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حفص بن غياث عن الاعمش عن زید بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان میں پہلے راوی یحییٰ بن یحییٰ، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی کے راوی اور تقریب التہذیب ثبتن ثقتن امام ہیں۔ نمبر 2، حفص بن غیاث، یہ سیاستہ کے مرکزی راوی ہے، تقریب التہذیب جلد صفحہ 1430، ثقتن اور فقیہ ہے۔ اعمش، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع کے راوی ہے، بالاتفاق ثقہ ہے، تقریب التہذیب صفحہ 2615، الجرح والتعدیل اسی طرح ان کے بارے میں وہاں بھی یہی گفتگو موجود ہے۔ زید بن وہب، آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع کے راوی ہیں اور تقریب التہذیب ثقہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود، پھر عبداللہ بن مسعود ہے، صحابی پر تو مسئلہ کوئی نہ چلا ہے، صحابی جب آ جائے تو کلہم عدول۔ نمبر 2، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان میں رکعہ۔ ابی بن کعب بھی تراویح کے معاملے معروف اور مرکزی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تابعین کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھ۔ نمبر 1، عطاء ابن ابی رباح عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعۃ بالوتر۔ عطا فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھ پایا، جب تابعی کے میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو پایا، ایسے کرتے دیکھا۔ اس کا مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں یا اقل درجہ پھر تابعین ہوں گے۔
کیا دیکھا؟ ہم یصلون 23 رکعتم بالوتر، یہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، ابراہیم بن یزید النخعی ان الناس كانوا يصلون 5 تراویحات فی رمضان، کتاب الآثار بروایت امام ابی یوسف، صفحہ 41، باب الصحب۔ حضرت ابراہیم بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ تراویح پڑھا کرتے تھے، اور تراویح 20 پڑھا کرتے، 5 تراویحات، 5 تراویح ہے یعنی 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 3، سیدنا شتیر بن شکل ان شتیر بن شکل انه كان يصلي في رمضان 20 رکعتا والوتر، حضرت شتیر رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 222، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکعات۔ سیدنا ابو البختری عن ابی البختری انه كان يصلي 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بثلاث، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکع۔ سیدنا سوید بن غفلہ واخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات 20 ركعة، السنن الكبرى للبيهقي جلد 2 صفحہ 496، باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان۔ تو حضرت سوید بن غفلہ اللہ ابو الخصیب فرماتے ہیں ہمیں یہ تراویح پڑھایا کرتے، کتنی؟ 5 تراویح ہے 20 رکعت، پھر تصریح ہے 5 تراویحات 20 رکعتن، 5 تراویح کی وضاحت کی ہے کہ 20 رکعت۔ سیدنا ابن ابی ملیکہ بہی قال حدثنا وکیع عن نافع بن عمر قال كان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 223 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکع۔ ابن ابی ملیکہ رمضان میں 20 رکعات کی جماعت کراتے تھے، نافع بن عمر کہتے ہیں ہمیں پڑھاتے، جماعت کراتے، یصلی بنا۔ سیدنا سعید بن جبیر عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوری عن اسماعیل بن عبد الملک قال كان سعید بن جبیر يؤمنا في شهر رمضان فكان يقرأ بالقراءتين جميعا، يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود فكان يصلي 5 تراويحات، مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 204، باب قیام رمضان۔ حضرت اسماعیل بن عبد الملک اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رمضان میں ہمیں جماعت کراتے، اور آپ قراءت عثمان اور قراءت عبداللہ بن مسعود دونوں قراءتوں میں پڑھتے، اور نماز کتنی پڑھاتے؟ 5 تراویح یعنی 20 رکعت۔ سیدنا علی بن ربیعہ عن سعید بن عبید ان علی بن ربیعہ كان يصلي بهم في رمضان 5 تراویحات ويوتر بثلاث، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکع۔ علی بن ربیعہ یہ ان کو جماعت کراتے، یصلی بہم جماعت کراتے تراویح کی، اور 5 تراویحات یعنی 20 رکعت اور 3 وتر الگ کراتے۔ سیدنا حارث عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة ويوتر بثلاث، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224، کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان میں رکع۔ حضرت حارث فرماتے ہیں حضرت حارث یہ لوگوں کو رمضان میں تراویح کی جماعت کراتے، 20 رکعت اور 3 وتر، اللہ 20 رکعت اور 3 وتر کے ساتھ۔ اس کے بعد اجماع امت، پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمل پیش کیا، پھر آپ کی خدمت میں خلفائے راشدین کو پیش کیا، پھر صحابہ کرام کو پیش کیا، تابعین کو پیش کیا، اب سنی اجماع امت۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی حکم شرعی۔ حضرت شیخ محمد اعلیٰ تھانوی وفات 1191 ہجری،
کشف اصطلاحات کشاف اصطلاحات فنون لتھانوی کے اندر یہ بات موجود ہے. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ اجماع امت کی تعریف کیا ہے. اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر الی حکم شرعی، عام لوگوں کا نہیں، امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی زمانے میں حکم شرعی پر متفق ہو جانا، اس کا نام ہے اجماع. اور یاد رکھنا اجماع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اجماع کلی، نمبر 2 اجماع اکثری. اجماع کلی اور اجماع اکثری. اجماع کلی کا معنی کہ تمام متفق ہو جائیں. اجماع اکثری کا معنی یہ ہے کہ ایک مسئلے پر اکثر فقہا متفق ہو جائے، یہ بھی اجماع ہے لیکن یہ اجماع اکثری ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ہدایہ کی ایک عبارت نقل کر کے اس کی وضاحت کی ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایہ کے اندر عبارت ہے وعلی ترک القراءۃ خلف الامام اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم، ترک قراءت خلف الامام پر صحابہ کا اجماع ہے. اس پر اشکال ہو سکتا تھا اجماع تو نہیں، بعض صحابہ تو اس کے قائل نہیں تھے. فسماہ اجماعا باعتبار اتفاق الاکثر ومثلها یسمى اجماعا عندنا. یہاں اجماع کا معنی اکثر کا اتفاق ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر کا متفق ہو جانا بھی اجماع کہلاتا ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ امت کا اجماع ہے 20 رکعت تراویح پر. جو آپ کے پاس فائل موجود ہے اس پر عنوان ہے جمہور علماء کا موقف اور اجماع امت. میں نے اس عنوان کو بدل کے صرف اجماع امت رکھ دیا، کیونکہ اگر تمام متفق ہیں تو اجماع ہونے میں اشکال نہیں. اکثر متفق ہیں تو علامہ عینی کہتے ہیں ہمارے وہ بھی اجماع ہے، اس کا نام اجماع اکثری رکھ دیں گے لیکن اجماع ہے. نمبر 1 امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 166، ابواب الصیام، ابواب الصوم، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ. اکثر اہل علم سے 20 رکعت تراویح مروی ہے، حضرت عمر سے، علی سے اور دیگر صحابہ کرام. یعنی صحابہ کرام میں اکثر اہل علم وہ ہیں کہ جن سے 20 رکعت تراویح ہی منقول ہے. نمبر 2 علامہ ابن عبد البر مالکی، وفات 463 ہجری. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 246 پہ ان کا قول نقل کیا ہے. فرمایا وہ قول جمہور العلماء وبہ قال الکوفیون والشافعی واکثر الفقہاء وهو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابہ رضی اللہ عنہم. کہتے ہیں 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے، کوفیین کا یہی مذہب ہے، امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے، اور یہی بات صحیح منقول ہے ابی بن کعب سے بغیر صحابہ کرام کے اختلاف. یعنی ابی بن کعب سے 20 رکعت تراویح منقول ہے، اس میں ابی بن کعب سے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اختلاف بھی نہیں فرمایا. نمبر 3 علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی الحنفی، وفات 587 ہجری، بدائع ثناء جلد 1 صفحہ 644. فرماتے ہیں والصحیح قول العامہ لما روی ان عمر رضی اللہ عنہ جمع ابی بن کعب فیصلی بهم في كل ليلة 20 رکعہ ولم ينکر علیہ احد فیکون اجماع منهم على ذلك. اور عام علماء کا، عام علماء کی نہیں، بڑے علماء نہیں، چھوٹے نہیں، عموماً علماء کرام کا قول یہی ہے، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ منقول ہے، کہ آپ نے ابی بن کعب کو پر لوگوں کو جمع کیا، ان کو امام بنایا، اور انہوں نے ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھی. ولم ينکر علیہ احد، اور کسی ایک صحابی نے انکار نہیں فرمایا. فیکون اجماع منہم علی ذلک، تو صحابہ کرام کا یہ اجماع ہو گیا 20 رکعت تراویح پر. کسی ایک نے بھی انکار نہیں فرمایا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں فرمایا، تو 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا. نمبر 4 علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 676 ہجری، کتاب الاذکار جلد کتاب الاذکار صفحہ 226. فرمایا اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعہ، اور یہ یقین کر لو کہ تراویح کی نماز سنت ہے
20 رکعت علماء کے اتفاق کے ساتھ، علماء کا اتفاق ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، یقین کر لو کہ علماء کا اتفاق ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ نمبر 5، ملا علی قاری، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح جلد 364، اجمع صحابت علی ان تراویح 20 رکعت، فرماتا ہے تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح 20 رکعت۔ اللہ اکبر۔ یہی ملا علی قاری شرح نقایہ جلد 1 پہ لکھتے ہیں، فصار اجماع لما روى البيهقي باسناد صحیح انہم كانوا يقيمون على عهد عمر ب20 رکعہ وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہ۔ جو امام باقی نے روایت نقل کی ہے، حضرت عمر، عثمان، علی کے دور میں یہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اجماع ہے، خلافت راشدہ کے ہر دور میں یہ ہوا۔ نمبر 6، علامہ سید محمد بن محمد الحسینی الزبیدی، وفات 1205 ہجری، اتحاف السادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین جلد 3 صفحہ 422، وبالاجماع الذي وقع في زمن عمر اخذ ابو حنیفہ والنووی والشافعی واحمد والجمہور واختارہ ابن عبد البر۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو اجماع ہو گیا تھا، اسی اجماع کو امام ابو حنیفہ نے لیا، امام نووی نے لیا، امام شافعی نے لیا، امام احمد نے لیا، ابن عبد البر نے لیا، اور جمہور علماء نے اسی کو اختیار فرمایا۔ نمبر 7، علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عابدین شامی، وفات 1252 ہجری، رد المختار ابن عابدین جلد 2 صفحہ 599، وہی 20 رکعہ وقول الجمہور وعلی عمل الناس شرقا وغربا۔ 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے، مشرق و مغرب میں مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 8، استاد المحدثین سید الفقہاء قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی، وفات 1322 ہجری۔ ان کا رسالہ الحق السری یا الحق السری کے اندر کا رسالہ ہے، پھر اس کے اندر 2 تحریریں ہیں، ایک تحریر مولانا قاسم نانوتوی کی ہے اور ایک تحریر مولانا رشید احمد گنگوہی کی ہے۔ ہر گنگوہی کی تحریر میں نقل کر رہا ہوں۔ فرم الحاصل ثبوت 20 رکعت باجماع صحابہ رضی اللہ عنہم در آخر زمان عمر رضی اللہ عنہ ثابت شد، پس سنت باشد و کسے کیا سنت انکار دارت خطاست۔ حاصل یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے عمر کے آخری دور میں۔ اب 20 رکعت تراویح ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے 20 رکعت تراویح کا انکار کرنا۔ تو میں نے آپ خدمت اجماع امت پہ دیکھیں 8 حوالے پیش کیے۔ ایک بات یہ نشین فرما لیں، قرآن کریم بھی دلیل شرعی ہے، حدیث پاک بھی دلیل شرعی ہے، قیاس بھی دلیل شرعی ہے، اجماع امت بھی دلیل شرعی ہے۔ اور اجماع امت اتنی مضبوط دلیل ہے، اتنی مضبوط دلیل ہے، یعنی ایک ہے دلیل قوت میں اور ایک ہے فضل و مرتبہ میں۔ فضل و مرتبہ اور مقام میں جو قرآن کریم ہے وہ کوئی نہیں ہے، لیکن قوت اور طاقت میں اجماع امت مضبوط ترین دلیل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی فرما رہے ہیں، ابن تیمیہ جیسے شخص فرما رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو قرآن کریم کے اندر نسخ ہے، حدیث پاک میں نسخ ہے، اجماع امت میں نسخ نہیں، یہ وہ فرما رہے ہیں، میں ان کی بات نقل کرتا ہوں۔ اور اجماع امت موقوف علیہ ہے، جیسے دیکھیں وضو اور نماز ہے، جو مقام نماز کا وضو کا نہیں ہے، لیکن وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو وضو نماز کا موقوف علیہ ہے۔ اسی طرح اصل تو قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم کا ثبوت کس سے ہوگا؟ اجماع سے۔ آپ اجماع مانیں گے تو قرآن ثابت ہوگا، اجماع نہیں مانیں گے تو قرآن کریم کا وجود ثابت کیسے کریں؟ آج کے دور میں قرآن کریم کے ثبوت کے لیے سب سے بڑی قوی ترین دلیل اجماع امت ہے۔ فرماتے ہیں اجماع امت قوت اور طاقت میں مضبوط ترین دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اجماع امت دلیل شرعی ہے، اس پر کوئی آیت؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 دن کے بعد آیت پیش کی،
اور 3 دن میں 6 مرتبہ مکمل قرآن کریم کو ختم فرمایا، ایک صبح دن ایک رات، ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع امت، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے راستے کو چھوڑنے کو گمراہی قرار دیا ہے، اور میں اجماع امت پہ دلیل شرعی یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اپنی دلیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ جب ہم کسی عقیدے پر دلیل پیش کرتے ہیں، مخالف کہتے ہیں آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، تمہارے پاس اجماع ہے، آیت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہی حضرات الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہم اجماع کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بھئی اجماع مضبوط دلیل شرعی ہے، یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اجماع مضبوط دلیل شرعی ہے، اجماع مضبوط ترین دلیل ہے، گھبرایا مت کرو، اجماع کو چھوٹی دلیل ہے۔ آپ کا جو مخالف ہے وہ دیکھتا ہے کون سی بات کیا نہیں ہے، کون سا سوال کرنا ہے، اور کیسے ان کو قابو کرنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم میں یہ پری پلان ہے، یہ جو پورے عالم میں کام ہے یہ ترتیب کے ساتھ ہے، یہ ہنگامی حادثاتی نہیں ہے، باقاعدہ ہم ترتیب کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ پورے عالم میں اپنے عقائد، اپنے اعمال پھر دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر دیا جائے، اور یہ سمجھایا جائے کہ دلیل کون سی پختہ ہے، کون سی دلیل مضبوط ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے ایسے معاملات پہ سوال کریں گے، میں سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا جی اس پہ دلیل؟ میں نے کہا اجماع۔ وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ اس پر قرآن پیش کرو، نبی قبر میں زندہ ہے قرآن پیش کرو، نبی قبر میں زندہ ہے حدیث پیش کرو، پہلے قرآن مانگیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ قرآن پیش کریں، میں نے کہا پہلے پیغمبر کی موت ہے پھر پیغمبر کی حیات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پیغمبر کی موت کے قائل ہیں؟ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہا جی کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا نفس تو آپ بھی ہیں، آپ پر موت آ گئی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر اس آیت سے ان کی موت کیسے ثابت ہوئی؟ اس میں تو خبر ہے کہ آپ پر موت آنی ہے، موت آ گئی ہے، اس پہ آیت پڑھو۔ کہتا انک میت وانہم میتون۔ میں نے کہا انک میتن تو آپ کو تب خطاب کیا جب اس دنیا میں زندہ تھے، تو زندہ کو میتن کہہ رہے ہیں تو موت آئی تو نہیں نا؟ اس میں تو بتایا جا رہا موت آئے گی۔ وہ جی آیت پیش کرو جس میں یہ ذکر ہو کہ موت آ گئی ہے۔ جی اللہ توفی الانفس حین موتها۔ میں نے کہا انفس میں تو آپ بھی شامل ہیں، آپ پہ تو موت نہیں آئی۔ جی کل من علیہا فان۔ میں نے کہا من علیہا تو آپ بھی آپ پر فنا ہو گئے ہیں۔ بھائی ایک آیت پیش کرو پیغمبر پر موت آئی ہے، کہنے لگا اگر موت نہیں آئی تو صحابہ کرام نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا یہ آیت ہے، صحابہ کرام نے دفن کیا، یہ آیت ہے۔ کیا جی نہیں؟ میں نے کہا آیت پیش کرو نا، کوئی آیت پیش کرو کہ حضور پاک پر موت آئی ہے، وقوع موت پر کوئی آیت ہے تو وہ بتا۔ حدیث پیش کر دو، حضور نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر موت آ گئی ہے، حدیث پیش کر دو۔ خاموش۔ میں نے کہا بات سمجھو، بات سمجھو، ایک ہے وقوع موت، ایک ہے خبر موت۔ قرآن کریم میں آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے، وقوع پیش نہیں کیا۔ آپ پر موت آئی ہے، اس کی دلیل صحابہ کا اجماع ہے، حضور کو غسل دیا ہے، دفن کیا ہے، خلیفہ منتخب کیا ہے، یہ دلائل ہے کہ موت آئی ہے۔ تو جب آپ کی موت کا وقوع صحابہ کے اجماع سے ہے تو پھر موت کے بعد کی حیات یہ بھی صحابہ کے اجماع سے ہوگی نا، اس پر کیا اشکال ہے؟ جس دلیل سے آپ حضور کی موت مان رہے ہیں اسی دلیل سے پیغمبر کی حیات کیوں نہیں مان رہے؟ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی تو کسی اور کو آپ سمجھائیں گے، الجھن سے نکل جائیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اجماع کتنی مضبوط چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، تو جو قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، حضور نے فرمایا خلیفہ اول بلا فصل ہے۔ سب سے مضبوط دلیل صحابہ کرام کا اجماع ہے، اجماع امت سے خلافت صدیق اکبر ثابت ہو رہی ہے۔
میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے. اجماع کا انکار کریں، قرآن ثابت نہیں ہوتا. قرآن ثابت تب ہوگا جب آپ اجماع کو مانیں گے. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اجماع امت بہت مضبوط دلیل ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب کسی بات پر اجماع آ جائے اس کے بعد پھر آیت یا حدیث کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا ضلالت اور گمراہی پر اجماع نہیں ہو سکتا. یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات صرف اہل علم اور علماء ہی سمجھیں گے. ذرا توجہ رکھنا، علماء ہی اس بات کو سمجھیں گے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل میں نے آیت پیش کر دی. مجھے نے کہا جو آیت آپ نے پیش کی ہے یہ آیت قرآن کریم کی ہے، اس کی دلیل میں نے کہا امت کا اجماع ہے. مجھے اس نے کہا کہ میں نے جب پوچھا کہ اجماع کی دلیل، آپ نے کہا یہ آیت. میں نے پوچھا یہ آیت قرآن کی ہے، آپ دلیل، آپ نے کہا اجماع. یہ تو دور ہے، یعنی آیت موقوف اجماع پر، اجماع موقوف آیت پر، دور ہے. اور دور تو باطل ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو دور کی تعریف نہیں آتی ورنہ یہ آپ کبھی نہ کہتے. اٹھاؤ کتبی، دور کی تعریف کیا ہے؟ توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ، ایک چیز دوسری پر موقوف ہو، دوسری پہلی پر موقوف ہو، توقف کی جہت ایک ہو، اسے دور کہتے ہیں. توقف کی جہت بدل جائے اس کو دور نہیں کہتے. باپ بیٹا، بیٹا موقوف ہے باپ پر، باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اور باپ موقوف ہے بیٹے پر، بیٹا نہیں ہوگا اس کو باپ کون کہے گا؟ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور باپ اپنے بیٹے پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں. باپ تب کہیں گے جب بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا تو باپ کون کہے گا؟ اور باپ ہوگا تو بیٹے کو وجود ملے گا، باپ نہیں ہوگا تو بیٹے کو وجود کیسے ملے گا؟ یہ دور نہیں. میں نے کہ اسی طرح اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، قرآن اجماع پر موقوف ہے ثبوت میں. تو اجماع کے توقف کی وجہ اور ہے اور قرآن کے توقف کی وجہ اور ہے، دور نہیں ہے. مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے کئی ایک درسگاہوں میں یہ سوال کیا ہے، اساتذہ سے کیا ہے، اگر مجھے آپ نہ ملتے تو میں غیر مقلد ہو جاتا، اگر آپ نہ ملتے تو میں غیر مقلد ہو جاتا. میں نے اسے کہا میں نے آپ کا سوال بھی دور کیا ہے اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو سمجھایا کس نے. پھر کہتا ہے کس نے؟ میں نے ایک ایسے عالم کا نام لیا جو پہلے مماتی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات القبر کے منکر تھے اور بعد میں وہ غیر مقلد ہو گئے. میں نے کہا یہ وہ شخص ہے. پھر کہتے ہیں بالکل وہی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا حکیم کو پتا ہوتا ہے کون سی مرض کس علاقے میں ہے. ہم اس فن پر حکیم ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مرض کس کس علاقے سے اٹھتا ہے، ہماری ان فطروں پہ نظر ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے. یہ وہ شبہات ہے جو لوگوں کے سامنے ڈالتا ہے. اور میں نے کہا جس کی آپ نے بات میں کر رہا ہوں، میں نے اس کے شہر میں جا کے ایف ایم ریڈیو لگا کے اعلان کیا بھائی امت کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم فقیر سے بات کرو، میں آپ کے شہر کے اندر آ کر بیٹھو مجھ سے بات کرو، لیکن آنے کی ہمت نہیں ہوئی. میں ایسا کر رہا ہوں ان شبہات کو سمجھو، ہمارا مقصد ان شبہات کو توڑنا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھیں، اجماع امت کے منکر کے لیے جو دو سزائیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے بہت عجیب. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. پہلی سزا ہدایت نہیں دیں گے، دوسری سزا جنت نہیں دیں گے. منکر اجماع کو دو سزائیں ملتی ہیں، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور موت کے بعد جنت نہیں ملتی. مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا ہم نے کتنے منکر اجماع دیکھے ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں، آپ خود اپنی کارگزاریاں بتاتے ہیں کہ فلاں غیر مقلد تھا وہ ٹھیک ہوا، فلاں بندہ تھا وہ ٹھیک ہوا. تو جب قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ منکر اجماع کو ہدایت نہیں ملتی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں فلاں منکر اجماع کو ہدایت مل گئی؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، منکر اجماع کی دو قسمیں ہیں. ایک منکر وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے،
ایک منکر وہ ہے جو ضد اور عناد کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے. جو منکر اجماع دلیل کی بنیاد پر ہو اس کو دلیل ملے وہ توبہ کر کے ہدایت پا لیتا ہے، اور جو منکر عناد کی بنیاد پر ہو وہ ہدایت نہیں ملتی. قرآن جس منکر کی بات کرتا ہے یہ دلیل والا نہیں انکار والا ہے، یہ غلط فہمی والا نہیں، غلط فہمی والا نہیں ہے، یہ ضد کی بنیاد پہ انکار کر رہا ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا میں اسجدوا لآدم، تمام نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا منکر یہ ابلیس ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ ابلیس کے انکار کی بنیاد دلیل نہیں تھی، اس کے بنیاد حسد کی آگ تھی، بغض اور کینہ تھا، وہ آج تک خراب ہو رہا ہے. اس لیے جو شخص اجماع کا انکار کرے گا ضد اور عناد اور خواہشات کی بنیاد پہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر ہے. ہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آؤ ہم فقیر بیٹھے ہیں اس کے لیے، آؤ ہم آپ کے دلائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دلائل کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ضد اور عناد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الجاہلون سے مراد کم علم نہیں، الجاہلون سے مراد ضدی ہے. یہ ضدی اور ہٹ درم کو کہہ دو. بھائی حضرت ابو جہل ضد کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا تھا. بھائی سبحان اللہ بھی ہم مہربانی کرو ہمیں معاف کرو، ہم آپ سے بات نہیں کرتے. کتنے لوگ آپ سے کہیں گے مولانا محمد الیاس بھومن مناظرہ نہیں کرتے، ہم سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا ہم نے کر کے دیکھ لیے. دلیل کی بنیاد پہ تو کریں نا، ضد کی بنیاد پہ کیا کریں، شرارت کی بنیاد پہ کیا بات کریں گے؟ اپنا وقت ہم ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں دلیل ہو، ہم دلیل سنتے ہیں، اور اچھی کوئی دلیل پیش کرے تو اس کو شاباش بھی دیتے ہیں، پھر اس کے شبہات کو دور کرتے ہیں. یہ ہمارے ذمے ہے شبہات کو صاف کرنا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہی بات کی تھی نا کہ دیکھو میں نے آپ کی خدمت میں 15ویں شعبان پر احادیث پیش کی ہیں، پھر اس کے بعد شبہات پیش کی ہیں، شبہات کے دلائل سے رد پیش کیا ہے. اتنی تفصیل گفتگو آپ میڈیا پر دیکھ لو، کسی شخص کی شعبان کے حوالے سے اتنی مدلل اور مفصل گفتگو نہیں ہوگی. اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کلپ آ جائے گا، آپ شک میں پڑ جاتے ہیں. کچھ عقل تو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے نا، کچھ فہم تو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ بغیر ضد، عناد، شرارت، بغض، مناظرہ، حسد اور کسی پر اعتراض اور تنقید کے ہم یوں دلائل سے بات کر رہے ہیں. مجھے فلاں نے کہہ دیا. میں نے کل بھی ایک ساتھی نے ہندوستان سے رابطہ کیا، اللہ کے رواج دورے کے اندر شریک ہو، کہا جی بہت سے حضرات تراویح کے حوالے شبہ پیش کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ان سوالات سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم نے دورہ شروع کرایا، آپ آنے کے لیے تیار نہیں. میں نے انگلینڈ ساتھیوں سے رابطہ کیا، امریکہ رابطہ کیا. میں نے کہا بھی کیا پوزیشن ہے؟ کہا جی کچھ احباب آ رہے ہیں، عام طور پر علماء کا ذہن ہے یہ تراویح کے مسائل تمہیں پتہ ہے، یہ تمہیں پتہ ہے عید کا، اس کو کیا پڑھنا. میں نے کہا ان سے کہو ایک بار شرکت کر، ایک بار قریب آ جاؤ، ایک بار دیکھ لو، پھر آپ کو احساس ہو جائے ہم کتنی عرق ریزی سے، ہم کتنی محنت سے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس کے لیے کتنا جاگنا پڑتا ہے، کتنا. یہ جو آپ کی خدمات میں چیزیں پیش آ رہی ہیں اور اس پر محنت ہو رہی ہے، مجھے اور مجھ سے وابستہ افراد کو کتنا جاگنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم لگے ابھی ہمارے ذمے، ہم اپنے حضرات کی خدمت کے لیے موجود ہیں. خیر میں نے کچھ اجماع پر بات کی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اجماع امت مضبوط ترین دلیل شرعی ہے، مضبوط ترین دلیل شرعی ہے. دین اسلام کے ہیں 4 اساس، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس. یاد رکھ لیں، اس کو لکھ لیں، اس کو چھاپیں، اپنی خانقاہوں میں، مدارس میں، مجالس میں لگائیں لکھ کے، اس کو شعر لکھ کے لگا دیں. دین اسلام کے ہیں 4 اساس، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس. دین اسلام کے ہیں 4 اساس، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس. یہ لکھ کے لگائیں. میں وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں پیش کرتا رہتا ہوں
اور میں ساتھی سے کہتا ہوں بھائی آپ اس کو لکھو، آپ کبھی مرکز تشریف لائیں، کبھی دیکھیں، جہاں میں باہر بیٹھتا ہوں مجھے مہمان ملنے والے آتے ہیں، میں نے پیچھے ایک شعر لکھ کے لگایا، آنے والے مہمان کی نظر پڑتی ہے مچل جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے اب دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ہمارے ایسے بزرگ بھی دنیا سے گئے تو ان کی خبروں پر بھی اب میں نے شعر لکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور چلا، لوگوں نے اس کو بہت چلایا۔ میرے مجھ سے کئی بات پوچھتے ہیں تو میں ان کو بسا اوقات یہ لکھ کے دے دیتا ہوں، آٹو خراب میں نے لکھ لو، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ یہ لکھ کے لگاؤ، اپنا ذہن بناؤ، غیرت کے ساتھ جینا سیکھو، غیرت کے ساتھ جینا سیکھو، قوت دلیل کے ساتھ جینا سیکھو۔ آپ کے پاس بحمد اللہ تعالی جبل اوہ سے پختہ دلائل ہیں، آپ کے پاس آیات ہیں، احادیث ہیں، اجماع ہے، قیاس ہے، ائمہ ہیں، فقہا ہیں، کس بات کی کمی ہے آپ کو؟ آج کے دور میں ہم فقیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمت سے کام لو، ہمت سے، گھبرانا نہیں ہے، ابھی دلائل سیکھو اور دلائل لے کر پوری دنیا پہ چھا جاؤ، بیٹھ جاؤ میڈیا پر، اس میڈیا کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو۔ مجھے پرسوں ایک عالم کا میسج ہے، بہت پیارا میسج تھا، مجھے فرمانے کے مولانا لا ریب اور لا شک اس دور میں میڈیا کو مسلمان آپ نے بنایا، کہتے ہیں لا ریب میڈیا کو مسلمان آپ نے کیا، یعنی جس طرح میڈیا صحیح کام لینا چاہیے وہ آپ نے کیا۔ آپ میں سے ایسے احباب موجود ہیں جو میرے پاس 2 دن رہے ہیں یا 3 دن رہے ہیں یا 1 دن میرے رابطے میں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ بس اوقات 8 گھنٹے یومیہ واٹس ایپ استعمال کیے، 4 گھنٹے تو معمول ہے، ہر بندے کا جواب دینا، ہر بندے کو کور کرنا، ہر بندے دلیل پہنچانا، ہر بندے کی بات کو سننا، اس محنت کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، دیکھو رمضان کورس آ رہا ہے، میں تو کہوں گا ممکن ہو تو علماء شریک ہو، ورنہ غیر علماء کو شریک کرو۔ خواتین کا کورس آ رہا ہے رمضان کا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو شریک کرو، ماں کو شریک کرو، اس میں صرف خواتین ہوگی، پڑھانے والا کوئی مرد نہیں ہوگا۔ آگے بچوں کا کورس آ رہا ہے، اپنے بچوں کو ترغیب دو، بچوں کو شریک کرو۔ مجھے سر اتنا عجیب لگتا ہے، آج میں نے ایک میسج کیا بچوں کے حوالے سے، مجھے 2 علماء کے میسج آئے، بس ہم بچوں کی نعمت سے محروم ہے، دعا کریں بچہ ملے تو پھر۔ میں نے کہا مسلمان آدمی تمہارا بھتیجا نہیں ہے، بھتیجی نہیں ہے، خاندان میں اور نہیں ہے، کتنے آرام سے میسج کو صاف کر دیتے ہیں کہ جی میرا بچہ نہیں ہوگا تو ہم وہ بھی کریں گے۔ اللہ کے نیک بندو، محنت کرو، محنت، اپنے حلقے احباب میں بات چلا دو۔ ہم نے اپنی ہمت کی حد تک امت کو سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ خیر، میں نے آپ کی خدمت میں اجماع امت کو پیش کیا ہے، اجماع امت آپ کے سامنے آئے۔ نمبر 1 صحابہ کرام، نمبر 2 تابعین، نمبر 3 اجماع امت۔ ائمہ اربع، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام شافعی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 214، علامہ ابو الولید محمد بن احمد بن محمد المعروف ابن رشد القرطبی، وفات 595 ہجری، فاختار ابو حنیفہ القیام بعشر رکعۃ سوى الوتر، امام حنیفہ نے 20 رکعت تراویح کا اختیار کیا ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 112، امام فخر الدین حسن بن منصور، وفات 592 ہجری، فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں عن ابی حنیفہ قال القیام فی شہر رمضان السنہ کل لیلۃ سوى الوتر 20 رکعہ 5 تربیحات۔ امام صاحب کا مذہب 20 رکعت تراویح وطر کے علاوہ اور 5 تربیح۔ امام مالک بن انس بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 214، علامہ ابن رشد فرماتے ہیں واختار مالک فی احد قولی القیام ب20 رکعہ
امام مالک کے دو قول ہیں، ایک 36 کا اور ایک 20 رکعت کا، ایک 36 کا اور ایک 20 کا۔ 36 آ رہی ہے کہ 36 کا مطلب کیا ہے، یہ 36 کیوں پڑھتے تھے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ اہل مکہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر 2 رکعت، پھر 20 تراویح طواف 2 رکعت، پھر 20 تراویح طواف 2 رکعت، پھر 20 تراویح طواف 2 رکعت۔ ان کا معمول تھا کہ ہر 4 تراویح کے بعد طواف۔ یہ کہتے ہیں ہم ہر 4 تراویح کے بعد طواف تو نہیں کر سکتے، مدینہ میں ہم 4 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ تو اس طرح 20 رکعت تراویح معمول کی ہے، اور 4 تراویح پر جب 4 پڑھیں گے تو 16، 20 اور 16 36 بن جائیں گے، اگلے 4 کے بعد پھر ویسے وتر ہو جانے ہیں۔ تو یہ ان 4 طوافوں کے بدلے میں 4 رکعت پڑھتے 36 بن جاتے۔ امام مالک کا ایک اور یہ 20 رکعت اور ایک وہ 36 والا۔ امام محمد بن ادریس الشافعی قیام اللیل صفحہ 159 فرمائے احب الی 20 وکذالک یقومون بمکہ، سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 166، ابواب الصوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ امام شافعی ہکذا ادرکت ببلدنا مکہ یصلون 20 رکعہ، امام شافعی 20 رکعت تراویح کے قائل ہے۔ امام احمد بن حنبل ابن قدامہ المغنی جلد 2 صفحہ 366 میں لکھتے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ احمد بن حنبل فیہا 20 رکعہ وبہذا قال الثوری وابو حنیفہ والشافعی۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی 20 رکعت تراویح کے قائل، امام حنیفہ بھی 20، امام مالک بھی 20، امام شافعی بھی 20، امام احمد بن حنبل بھی 20۔ اور یہ ائمہ کون ہیں؟ آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں، آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں، آپ مسجد نبوی کا پرانا حرم جو ترکی ہے وہاں سے نکلو، سامنے چھتریاں، وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر آپ ذرا دیکھیں مسجد نبی کی طرف، ترکی حرم، پہلا درمیانہ دروازہ ماشاء اللہ لکھا ہوگا، پھر لکھا ہے اللہ محمد، آپ دائیں طرف دیکھیں گے ابو بکر، بائیں طرف عمر، دائیں طرف عثمان، بائیں طرف علی، عباس، حسن، ابو ہریرہ، حسین، اللہ اکبر۔ پھر آپ پیچھے دیکھیں، قبلے طرف پشت کریں اور پیچھے دیکھیں، پہلا ستون نعمان بن ثابت، دوسرا مالک بن انس، تیسرا احمد بن حنبل، چوتھا محمد ادریس۔ یہ 4 ائمہ چمکتے ستارے آج بھی حرمین مدینہ منورہ میں نام ان کے منور ہے، نام ان کے منور ہے۔ آپ دیکھیں ذرا ائمہ حرمین 20 رکعت تراویح، امت کے بڑے بڑے مشائخ، مشاہیر امت 20 رکعت تراویح کے قائل۔ نمبر 1 الشیخ ابو حامد محمد بن محمد غزالی، وفات 505 ہجری، احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 242، التراویح وهي 20 رکعہ وکیفیتها مشہورہ وهي سنت مؤکدہ، تراویح 20 رکعت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2 شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ جیلانی، وفات 561 ہجری، غنیت الطالبین صفحہ 267، صلاۃ التراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 20 رکعہ، 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پیغمبر پاک کی سنت ہے، پورا مہینہ جماعت حضرت عمر نے شروع کروائی اور وہ بھی سنت ہے۔ اس اشکال کو بیان کر کے میں جواب دوں گا کہ جب پورا ماہ پیغمبر نے جماعت نہیں کرائی، حضرت عمر نے کرائی، تو پھر یہ سنت یہ کیسے شمار ہوئی؟ اس کو بھی لائیں گے۔ ابھی 20 رکعت تراویح بات سنیں۔ شیخ امام ابو المواہب عبد الوہاب بن احمد بن علی شعرانی الشافعی، وفات 973 ہجری، المیزان الکبریٰ للشعرانی صفحہ 217، التراویح فی شہر رمضان 20 رکعہ، رمضان المبارک میں تراویح یہ 20 رکعت ہے، رمضان مبارک میں تراویح یہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت سنت۔ مشاہیر امت کا بھی یہی موقف۔ اچھا، مشاہیر امت کے بعد آئیے
ہم پوری دنیا میں اس وقت کے یعنی قرون اولا میں بلاد اسلامیہ ذرا ان کو دیکھتے ہیں وہاں کیا ماحول تھا۔ نمبر 1 اہل مکہ، نیل الاوتار للشوکانی غیر مقلد، منہ مانگی موت، اپنے گھر کی گواہی، جلد 357 قال الامام مالک بن انس وبمکہ ب23 مکہ میں 3 وتر 20 رکعت۔ نمبر 2 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 244 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان میں رکع قال الامام عطاء بن ابی رباح المکی التابعی ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر۔ نمبر 3 سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 166 ابواب الصوم عطاء بن ابی رباح مکی تابعی فرماتے ہیں قال الامام محمد بن ادریس الشافعی وہکذا ادرکت ببلد بمکہ یصلون 20 رکعہ۔ ہاں، حضرت امام شافعی کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں امام محمد بن ادریس شافعی فرمایا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح لوگ پڑھتے۔ آگے چلیے اہل مدینہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 223 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان۔ ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی مدینہ منورہ کے رہنے والے 30 صحابہ کرام کی زیارت تہذیب و تہذیب۔ نافع بن عمر فرماتے ہیں کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ، مدینہ منورہ 20 رکعت۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان میں رکعہ۔ مشہور محدث داؤد بن قیس مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ فرماتے ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر فی زمن عمر بن عبد العزیز وابان بن عثمان یصلون 36 رکعہ ویوترون بثلاث، 36 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ 36 کا معنی یہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی وفات 911 ہجری الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 336 فرماتا ہے تشبیہا باہل مکہ حیث کانوا یطوفون بین کل تربیحتین طوافا ویصلون رکعتیہ ولا یطوفون بعد الخامسہ فاراد اہل المدینہ مساواتہم فاراد اہل المدینہ مساواتہم فجعلوا مکان کل طواف 4 رکعات۔ اہل مکہ 4 تراویح کے بعد طواف 2 رکعت نفل، پھر 4 کے بعد طواف 2 نفل، پھر 4 کے بعد طواف 2 نفل، پھر 4 کے بعد 2 طواف نفل، 5ویں کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 4 طواف ان نے یہاں پر ہر طواف کے بدلے میں 4 رکعت تراویح پڑھ لی، نفل پڑھ لی۔ اہل کوفہ کتاب الاثار بروایت ابی یوسف ابراہیم بن یزید نخعی فرماتے ہیں ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان۔ مشہور تابعی سعید بن جبیر اللہ اکبر یؤمنا فی شہر رمضان فکان یقرأ بالقراءتین جمیعا، یہ بات گزر چکی ہے پیچھے۔ یقرأ لیلۃ بقراءت ابن مسعود فکان یصلی 5 تراویحات، مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 204۔ نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 222 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان۔ شتیر بن شکل پیچھے گزر چکی ہے، حضرت علی کے شاگرد تھے، کوفہ میں رہائش پذیر تھے۔ عن عبداللہ بن قیس عن شتیر بن شکل انه كان يصلي في رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حارث حمدانی وفات 65 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 224 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 رکعہ ويوتر بثلاث۔ یہ پیچھے گزر چکی ہے، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے 20 رکعت تراویح۔ اور دیکھو کوفہ کے بارے میں بطور خاص خیال رکھنا، کوفہ وہ شہر ہے حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد نے تعمیر کروایا۔ یہ اہل عرب اہل عجم کے درمیان سنگم ہے۔ اللہ اکبر، میں اتنا جی چاہتے اس پر بات کرنے کو، عنوان بدل جائے گا۔
ہمارے امام حنیفہ کوفی ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ کو مکہ اور مدینہ کا امام نہیں ملا تو وہ بھی کوفہ کا؟ میں نے کہا امام حنیفہ پہلے امام ہیں، یہ مکہ مدینہ کے نہیں، یہ کوفہ ہی کے ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ بڑا جہاں سے جاتا ہے چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے۔ پیغمبر مدینہ سے گئے ہیں، ابو بکر مکہ سے چلے ہیں، ابو بکر مکہ سے گئے ہیں، عمر مدینہ سے چلے ہیں، عمر مدینہ سے گئے ہیں، عثمان مدینہ سے چلے ہیں، عثمان مدینہ سے چلے، علی مکہ سے علی عثمان مدینہ سے گئے ہیں، علی مکہ سے چلے، علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے، علی المرتضی کوفہ سے گئے ہیں، تو بعد میں پہلے امام کو کوفہ میں آنا چاہیے تھا۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ بڑے مجتہدین 4 ہیں، ابو حنیفہ مالک شافعی احمد چوتھے، ابو حنیفہ پہلے، علی چوتھے خلیفہ آخری، ابو حنیفہ پہلے مجتہد ہیں۔ تو جہاں سے آخری خلیفہ گیا ہے وہاں سے پہلے امام نے آنا۔ علی کوفہ سے گئے، ابو حنیفہ کوفہ میں آئے۔ اشکال کی بات کیا ہے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں بھئی تم تقلید تو کرتے ہو ابو حنیفہ کی، بخاری مسلم کی کر لیتے۔ میں نے کہا نہیں، تقلید ہم کرتے ہیں کوفہ کی۔ کہا جی وجہ؟ میں نے کہا وجہ توجہ سے بات سننا، کہ تم کوفہ کی تقلید کرتے ہو، کوفہ سے گزر کے جاتے ہو۔ میں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ حضرت امام بخاری بھی ٹھیک ہے، ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم عاشق مدینہ، عاشق چلتا ہے محبوب تک جلدی پہنچے، امام بخاری لے کر جاتے ہیں، لیکن واسطے 4 3 اور 5 ابو حنیفہ لے کر جاتے ہیں تو واسطہ ایک آتا ہے۔ امام بخاری آئیں گے تو واسطے 5 ہوں گے 4 ہوں گے، ابو حنیفہ واسطہ ایک ہوگا۔ ان ابی حنیفہ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ، ایک واسطہ۔ ہم عشاق مدینہ ہے، کوئی تم ڈائریکٹ مدینہ نہیں جاتے، وایا کوفہ جاتے ہو۔ میں نے کہا پیغمبر پاک نے سمجھایا، الکامل ابن ادی میں موجود ہے، فرمایا من اراد المدینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مدینہ آنا چاہے فلیات الباب، وہ دروازے سے گزر کر آئے۔ انا مدینہ علم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ۔ ومن اراد المدینہ فلیات الباب، جو شہر آنا چاہتا ہے دروازے سے گزرے۔ نبی پاک مدینہ منورہ میں ہے جو شہر علم ہے، علی کوفہ میں ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں جائے صف اول پہ دروازے سے گزر کے با ادب نمازی، صف اول میں جائے دیوار پھلانگ کے بے ادب نمازی۔ حضور مدینہ، یہ شہر مدینہ، یہ شہر علم ہے، علی المرتضی کوفہ میں جو کہ شہر علم کا دروازہ ہے، دروازہ پھلانگ کے جاؤ بے ادبی، دروازے سے گزر کے جاؤ تو با ادب ہے۔ ہمیں نبوت نے بتایا کہ وایا دروازہ آؤ اور وہ کوفہ میں ہے۔ نہ سمجھ آئے تو امام بخاری کو دیکھ لو، حدیث الساری مقدمہ حدیث الساری کا مقدمہ حضرت ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، جب ان نے پڑھا وہ بصرہ بھی گئے، امام بخاری نے پڑھا وہ حجاز بھی گئے، شام بھی گئے، جزیرہ بھی گئے، لیکن دونوں میں فرق گیا حجاز اور کوفہ میں۔ فرمایا واقمت بالحجاز 6 اعوام، میں حجاز میں 6 سال رہا ہوں، لا اخشی کم دخلت الی کوفہ، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ آپ ایک طالب علم کو کھڑے کر کے پوچھو بیٹا اس مدرسے میں کتنے سال رہے ہو، کہے گا جی 8 سال۔ دروازے کتنی بار گزرے ہو، کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں۔ منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری مدینہ کو منزل مانتا ہے، 6 سال رہنا یاد ہے، کوفے کو دروازہ مانتا ہے، آنا اور جانا یاد ہی نہیں ہے۔ تو مدینہ ہماری منزل ہے اور کوفہ یہ ہمارا راستہ ہے۔ میرے دوستو، وایا جانا یہ تو اچھے لوگوں کا کام ہے، با ادب لوگوں کا کام ہے۔ کوفہ کی اہمیت کو سمجھو۔ ہمارے امام کوفہ میں تھے، کیوں؟ ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے، عرب سے لیتے ہیں عجم کو دیتے ہیں، تو کوفہ پہ ہوں گے تو عرب سے لے کے عجم کو دیں گے۔ اگر عرب میں ہوں گے چاروں طرف عرب ہے، عجم میں ہوں گے چاروں طرف عجم ہے، وہ سنگم پہ بیٹھا ہے، عرب سے لے کے عجم کو دیتا ہے۔ کوفے کی اہمیت کو سمجھو، اہمیت کو سمجھو۔ رافضیت کی بدنامی کی وجہ سے کوفیت کو بدنام مت کرو، یہ بات ہمیشہ سے نشین فرما لو۔ روافض کی وجہ سے اس کو بدنام مت کرو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلاد حرمین کا تذکرہ کر رہا آخر میں، دیکھیں مسجد نبی کے مشہور مسجد نبی اور حرم مکہ، اب دونوں کو دیکھیں۔ حرم مکہ کلیت الشریعہ و دراسات الاسلام مکہ مکرمہ کے استاد
شیخ محمد علی صابونی ایک رسالہ لکھتے ہیں الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح. شیخ صابونی نے عہد خلافت راشدہ سے لے کر عہد حکومت سعودیہ تک پورا معمول ذکر فرمایا ہے کہ 20 رکعت تراویح رہی ہے. مسجد نبی کے مشہور مدرس مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم مسجد نبی میں تراویح کے بارے میں 1400 سالہ تاریخ پر کتاب لکھی التراویح اکثر من انف عام، اور یہ ثابت کیا ہے کہ حرم مدینہ میں ہمیشہ سے 20، حرم مکہ میں ہمیشہ سے 20 معمول رہا ہے. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آئندہ چل کے کم بھی کر دے، 10 بھی کر دے، ختم بھی کر دے، اس سے عمل ختم نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں تسلسل کس بات کا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لے. ہم نے جو بلاد حرم کو پیش کیا ہے تسلسل میں پیش کیا ہے، موجود اور آئندہ دور کو پیش نہیں کر رہے ابھی کیا اور آئندہ کیا ہوگا. کہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہیں آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے کہ جی دیکھو ابھی تو 10 رکعت ہے. بھائی 10 رکعت کرونا کی وجہ سے ہے، ابھی تو یہ ہے، یہ موجودہ کی بات ہے. ہم تو قرون اولیٰ کی بات کرتے ہیں، امت کے تسلسل کی بات کرتے ہیں، بعد والوں کی بات نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو خود کو سلفی کہتے ہیں ان کو موجودہ مثال پیش کرتے شرم آنی چاہیے. سلفی اسلاف والوں کو کہتے ہیں، اخلاف والوں کو نہیں کہتے. تو تمہیں تو سلف کا عمل دیکھنا چاہیے جو 20 کا ہے. اگر کسی عذر مجبوری کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو تو اس کی بنیاد پر پرانی ترتیبیں نہیں بدلا کرتے. کہ میں نے خیر آپ کی خدمت میں پیغمبر پاک کا عمل پیش کیا، خلافت راشدہ کو پیش کیا، صحابہ کرام کو پیش کیا، تابعین کو پیش کیا، ائمہ اربعہ کو پیش کیا، مشاہیر امت کو پیش کیا، اجماع امت کو پیش کیا، بلاد اسلامیہ کو پیش کیا. فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے دوستو ہم اسی محنت کو لے کر کھڑے ہیں. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دلائل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی ہمارا آپ سے تقاضا، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے عقائد اور مسائل کو لے اور پورے عالم پہ چھا جاؤ، غیر سیاسی غیر عسکری طور پہ پورے عالم میں کام کرو. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بات چل پڑی ہے، لوگ جڑ رہے ہیں، عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے. اب آپ کو کئی آئیں گے خراب کرنے کے لیے. فلاں ملک کے ہیں، ہمارے ملک کا نہیں پتا، پالیسی کا نہیں پتا، قانون کا نہیں پتا. میں نے کب کسی ملک کے قانون کی بات کی ہے؟ میں نے کب کسی ملک کے قانون کو چھیڑا ہے؟ میں نے کب کسی ملک کی پالیسی پر بات کی ہے؟ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی پالیسیاں وہاں کے علماء سے پوچھو. جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کی پابندی کرو. جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے کابرین امت کے ساتھ جڑ کے رہو. میں تو عقیدے کی بات کرتا ہوں، دلیل کی بات کرتا ہوں. ملک کے بدلنے سے عقیدہ تو نہیں بدل جاتا، ملک کے بدلنے سے دلیل تو نہیں بدل جاتی، ملک کے بدلنے سے مسئلہ تو نہیں بدلا. سمجھا کرو ان چیزوں کو اچھی طرح. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آئیں گے، ابھی جو شبہات ہیں اس کے جواب بھی آئیں گے، ہمارے اکابر کی عبارات جو پیش کی ہیں اس کے جواب بھی آئیں گے. اللہ نے چاہا تو اس عنوان پر میں اتنا واضح اور کھول کے مسئلہ پیش کر دوں گا کہ شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وہ جیے گا تو دلیل پہ جیے گا اور مرے گا تو ہماری دلیل سن کے مرے گا. یہ کسی کو الجھن نہیں ہوگی کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے اکابر کو، بزرگوں سب کو سمجھو. اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو. اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.